جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اور صبح بخیر، اور بات کریں گے رمضان المبارک صرف روحانی تربیت کا مہینہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے جسم، عادات اور خاص طور پر جلد کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کے دوران پانی کی کمی، اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ نیند کی کمی، اس کے اوقات میں تبدیلی، سحر و افطار میں غیر متوازن غذا اور جو گرمی کا اثر براہ راست ہماری جلد پر ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم خشکی ہو جاتی ہے، دانے ہو جاتے ہیں، یا پھر اس سے بھی زیادہ جو ہے آپ کا جو چہرہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ بہت بے رونق سا ہو گیا ہے وہ ہو رہا ہے، پیچز پڑنے لگ جاتے ہیں کیونکہ پانی کا استعمال جو ہے کم کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر اس سے بھی زیادہ بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو شدت اختیار کر لیتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور پانی کی کمی ہوتی ہے تو جلد کی صحت کو کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں؟ کیا روزے کے باوجود جلد جو ہے اس کو چمکدار اور تر و تازہ رکھا جا سکتا ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ آج جب ہمارے ساتھ جو ماہر جلد ہیں وہ ہمیں جب بتائیں گی کہ کس طریقے سے ہم اپنے روزوں کو بھی لے کے چلیں اور اپنی اسکن کا بھی خیال کریں، تو ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہے پہلے میں چاہوں گی ان سے آپ کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امبرین فاطمہ بھوجانی، ڈرماٹولوجسٹ ہیں اور اسٹیٹک فزیشین ہیں، ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں امبرین؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، صبح خیر۔ پہلے تو آپ کو بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ابھی جس طرح میں بات کر رہی تھی کہ رمضان آ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہم پانی کا ہمارا انٹیک کم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جلد اس طرح سے فریش نہیں رہے گی۔ لیکن رمضان میں جلد پر سب سے پہلا اور عام اثر کیا پڑتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی بھی نظام جو ہے نا اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے۔ اگر خدا تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ صرف آپ کی روح ڈیٹاکسیفائی نہیں ہوتی بلکہ آپ کو پتہ ہے اس میں آپ کا جسم ریپیئر ہو رہا ہوتا ہے، ڈیٹاکسیفائی ہو رہا ہوتا ہے۔ ہماری کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہماری اسکن کو ڈیمیج کر سکتی ہیں، یا روزے کی روٹین ہماری ایسی ہو سکتی ہے، اسپیشلی جب ہم کھانے بناتے ہیں افطار میں۔ آپ کو پتہ ہے لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ آئلی اسٹف بناتی ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ آئلی اسٹف، میرا اسکول آف تھاٹ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آئلی چیزوں سے ایکنی یا اسکن خراب ہوتی ہے، آئلی چیزوں سے آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے، اور جب آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے تو پورے جسم کو اثر انداز کرتا ہے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ ہائیڈریشن صحیح نہیں ہوتی، لوگ افطار سحری صحیح نہیں کرتے، بعض لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں آپ کا جو میل ہے نا اس کی سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اسکن کیئر کوئی ون ٹائم سچویشن نہیں ہے، یہ آپ کو لائف لانگ اس کو کیری کرنا ہے، کیونکہ جس طرح آپ کے باقی آرگن وقت کے ساتھ ایک ایجنگ پروسیس میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اسکن تو آپ کا سب سے بڑا واسٹ آرگن ہے، اور اس میں اتنی چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ اسپیسیفک اسکن کنڈیشن کے لوگ ہوتے ہیں جن کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ روزہ صرف 2 لوگوں کے لیے منع ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو کسی ایشو ہو، یا ایسے لوگ جن کو کڈنی پرابلم ہے۔ اس کے علاوہ سارے لوگ روزے رکھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ کچھ اہم چیزیں ہیں جو میں آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کروں گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے کہ پانی، جس طرح ہم نے ابھی بھی ذکر کیا، کہ پانی کمی واقعی جلد کو نقصان پہنچاتی ہے یا صرف یہ ایک متھ ہی ہے؟ دیکھیے، پانی کی کمی ضرور ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ پانی پی رہے ہیں، بہت سے ایسے فوڈ ہوتے ہیں جیسے کیوکمبر ہے، جیسے دہی ہے، یہ آپ کے اسکن کو ہیلپ کرتا ہے۔ دہی میں چونکہ لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے، اس کا ایک اچھا رول ہوتا ہے آپ کے گٹ پر۔ یعنی سحری میں ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ دہی ضرور ایڈ کریں۔ آپ کی سحری کا جو سلیکشن ہے نا اس میں کھجوریں ضرور ہونی چاہیے، گڈ فیٹس، گڈ پروٹین ہونا چاہیے، اور ساتھ میں پانی کے لیے آپ دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ الائچی کے بہت اچھے بینیفٹس ہیں، آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو الائچی کا فلیور نہیں پسند ہے، 1-2 دانے چبا لیں، اور ساتھ میں اس وقت اپنی باڈی کو پریپیئر کریں روزے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اسٹف کرنا ہے، جلدی سے پراٹھے کھا لوں، یہ کھا لوں۔ آپ نے آپ کا سلیکشن آف فوڈ اچھا ہوگا نا، آپ دیکھیں گے اوور آل آپ کی اسکن، آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ آپ جس طرح سحری کا بتا رہی ہیں، جس طرح افطار میں آپ نے بھی کہا، افطار میں دیکھیے میں یہ نہیں کہوں گی پکوڑے نہیں کھائیں، سموسے نہیں کھائیں، کیونکہ ایک چام ہوتا ہے، اور تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں، یا آپ اس میں بھی آپ کی پروٹین ہونی چاہیے، اس میں بھی آپ کا جو نارملی لوگ شربت پیتے ہیں، ٹو بی آنیسٹ وہ صرف چینی ہے۔ اس سے بہتر ہے کوئی آپ اچھا فروٹ لے لیں، فروٹ چاٹ بنائیں، یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی۔ اور دہی بڑے تو سب کے گھر میں بنتے ہیں، اس میں تھوڑی سی محنت یہ کر لیں کہ آپ گھر میں جو دال بنتی ہے اس سے بنائیں۔ ایک تو تیل باہر کا نہیں ہوگا، تو وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج نہیں کرے گا۔
اور باقی چیزیں جو آپ کا دل آپ چاہتا ہے کھائیں، لیکن اعتدال میں کھائیں. اور دیکھیں ہر انسان ڈفرینٹ ہے. سپوز مجھے گٹ کی پرابلم ہے اور میں مرچیں بھر بھر کے چٹنیاں بھر بھر کے کھاتی رہوں تو میری طبیعت ضرور خراب ہوگی. اب مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہے تو میں اس کے اکارڈنگلی اپنی ڈائٹ کو پلان صاحبہ کروں گی. کون سی ایسے غذائیں ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جن سے جو ہے جلد کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، جو زیادہ اگر ہم اس میں رمضان میں استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے ہو جاتا ہے نا کہ رمضان میں آپ کہتے ہیں وہ بد پرہیزی والی چیز جو ہے؟ دیکھیے رمضان میں سب سے زیادہ جو ہے نا پانی کی کمی ہوتی ہے. وہ ہم جب روزہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جیسی اذان ہوئی فوراً پانی پی لیا. نہیں، آپ نے دہی لینا ہے، ایسی چیز لینا ہے جو آپ کی باڈی میں واٹر کو مینٹین کرے. اس کے علاوہ آپ نے کھجور میں اتنے بینیفٹس ہیں نا، آپ کو پتہ ہے سنت میں بھی ہے، فوائد بہت زیادہ ہیں. اسی لیے افطار اور روزے دونوں میں کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پانی، جیسے اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے میں ہوں، مجھ سے پانی نہیں پیا جاتا. آپ نے اس میں ہلکی سی کوئی فلیورنگ ڈال دی، ایسی فلیورنگ جیسے زعفران ہو گیا. اگر زعفران ظاہر ہے سب کو افورڈیبل نہیں ہے، آپ نے ہلکا سا لیمن ڈال دیا تاکہ اس کا پلیٹیبل ہو جائے، پھر آپ پئیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. صحیح. نیند کے کہتے ہیں کہ بھائی رمضان میں نیند کی بہت یہ کمی آپ ہو بالکل جاتی صحیح ہے کہہ رہی ہیں. تو ایکچولی نیند میں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ، چلیے آپ کو پتہ ہے کہ رمضان جو ہے عبادتوں کا مہینہ ہے. جی عبادتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ جو اسکرولنگ چل رہی ہوتی ہے نا، اور لیٹ نائٹ جو جگے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے. لیک آف سلیپ جو ہے نا، انسولین لیول جو ہے نا آپ کا بڑھاتی ہے، کورٹیسول لیول بڑھتا ہے. جب بھی کورٹیسول لیول آپ کا بڑھے گا، آپ کا اسٹریس لیول بڑھ جائے گا. جب اسٹریس لیول بڑھ جائے گا، اب اس میں جو ایکنی والے پیشنٹ ہیں ان کی آئل پروڈکشن بڑھ جائے گی. کہیں گے ہماری اسکن بہت زیادہ آئلی ہو رہی ہے، ہم شاید سموسے پکوڑے کھا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. صحیح. ریزن یہ ہوتا ہے یہ آپ کا جو سلیپ ٹائم جو ہے آپ اس کو سلیپ پراپر نہیں ٹائم کرتے تو. 6 to 7 hours آپ کا ضرور ہونا چاہیے. اچھا، کوئی رمضان کے حوالے سے بات کروں گی، رمضان میں کوئی سادہ اور مؤثر کوئی ایسا طریقہ بتائیں جو اسکن کیئر کی روٹین ہوتی ہو، کیونکہ ہم بہت ساری روٹین ہماری بدل جاتی ہے تو ہماری بالکل صحیح اسکن کہہ کی رہی ہیں روٹین بھی ہو جاتی ہے چینج. دیکھیے اسکن کیئر میں 3 باتیں ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں. سب سے کلین، موئسچرائز اینڈ پروٹیکشن. اب کلینزنگ میں کیا آ جاتا ہے، سپوز میری اسکن آئلی ہے تو میں اگر کوئی آئلی کلینزر یوز کروں گی تو مزید آئلی ہو جائے گا. میں نے کوئی اچھا کلینزر اپنے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں، وہ آپ کو بہتر، اگر آپ کی اسکن میں پرابلم ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی اچھا. اگر آپ کو آئل کا پرابلم ہے تو آئل فری کلینزر یوز کریں. اور نارملی زیادہ تر دیکھا یہ گیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف میک اپ لگا کے بھی فیس واش کر لیتے ہیں. کلینزنگ بہت ضروری ہے. اس کے بعد ٹوننگ کریں، کوئی اچھا موئسچرائزر کریں. دھوپ میں جا رہے ہیں یا اگر آپ ہیٹ میں جا رہے ہیں، اسپیشلی جب آپ چولہے کے پاس جاتے ہیں. اور ایسی خواتین، آپ نے سنا ہوگا کہ میں تو یہ وائٹننگ کریم یا یہ کریم لگا رہی تھی، میرا اسکن مزید ٹین ہو گیا، چونکہ ہیٹ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے. ابھی جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا نا، آپ نے کہا تھا پکوڑے اور یہ چیزیں ہم بناتے ہیں گھر میں، خواتین جو ہیں کچن میں ڈائریکٹ جا رہی تھی، ہیٹ پڑی ہوتی ہے، تو اس کے لیے سن بلاک ضرور یوز کریں. سن بلاک لگا کے جائیں. اور یاد رکھیے کہ کتنا بھی اچھا سن بلاک ہو، اس کا ویئرنگ ٹائم 2 سے 3 گھنٹہ ہوتا ہے، آپ کو ری اپلائی کرنا پڑتا ہے. اوکے، جیسے آپ موئسچرائزر جو ہر وقت آپ رکھتے ہیں واش بیسن کے پاس، اسے استعمال کرتے رہتے ہیں، اس طرح آپ کو سن بلاک بھی کچن میں رکھنا چاہیے. بالکل رکھنا چاہیے. بالکل. اور کتنے ایس پی ایف کا ہو وہ؟ دیکھیے ہمارا جو کلائمیٹ ہے اس میں 50 سے ابو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. 100 چلتا ہے نا ہمارے یہاں 100 تو بہت ہی بہترین ہے، لیکن اگر آپ کو 100 نہیں مل رہا تو آپ 50-60 یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ فریکوینٹ ہم وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اب فیس واش کر رہے ہوتے ہیں، اور فیس واش جو ہے بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں. دن میں کتنی بار آپ کو جو ہے فیس واش ضرور استعمال کرنا چاہیے منہ دھوتے وقت، یعنی فیس کو ہی واش کرتے جب آپ وضو کرتے ہیں، اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ آئلی ہے تو دن میں 3 بار بھی کر سکتے ہیں. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فیس واش کیسا ہے. اگر ایسا ہے کہ آپ کی اسکن کی ساری ہائیڈریشن کھینچ لے رہا ہے یا آئل کھینچ لے رہا ہے تو وہ آپ ایسا بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. تو بہت کیا سے چوز کرتے ہوئے کیا سلیکشن کرنی چاہیے جب ہم لے رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے آپ اپنی ٹائپ آف اسکن، اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو آپ یوز کریں گے آئل فری. اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے، واٹر بیس موئسچرائزر یوز کرنا ہے. واٹر بیس موئسچرائزر جو آئل کی یا واٹر کی کمی ہوتی ہے اس کو دور کر دے گا. سیکنڈلی آپ کی کمبینیشن ہے تو آپ کوئی بھی ہائلورونک ایسڈ والا یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ڈرائی ہے تو ہائلورونک ایسڈ والا تو سب سے بیسٹ ہے. اچھا، جس طرح ہم ابھی تو کچن میں ہم خواتین جاتی ہیں بات کریں، لیکن مرد حضرات جو ہیں دھوپ اور گرمی میں باہر نکلتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے میں جلد کی حفاظت وہ لوگ کیسے کریں؟ دیکھیے وہ بھی، ان کی بھی ویسی اسکن ہے جیسے میری اور آپ کی ہے، ان کو بھی یہی کیئر کرنی چاہیے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ میلز میں پگمنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا، لیکن وہ کیئر نہیں کرتے، اس بات کیئر نہیں کرتے. تو وہ جو 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی نا
کہ سب سے پہلے آپ نے کلین کرنا ہے, موئسچرائز کرنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے. جن کی اسکن بہت زیادہ سینسیٹیو ہے تو وہ کیا کریں گے, شیڈ کے ساتھ جائیں گے, سن بلاک اپلائی کریں گے, پھر جب ضرورت پڑے گی ری اپلائی کریں گے. اور اگر ہم رمضان کی بات کریں تو سحور افطار میں اپنے آپ کو اچھے سے ہائیڈریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اب ہم تھوڑا ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں. ہماری یوتھ جو ہے ہر وقت اپنی اسکن کے معاملے میں ہوتا ہے, پمپلز نکل آئے ہیں اور ڈرائینس ہو رہی ہے بہت زیادہ, تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے, کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیونکہ زیادہ تر یوتھ جو ہے نا ہماری وہ ساری رات جاگتی ہے سحری تک, اور وہ پھر سحری کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں اب ہمارا سونے کا ٹائم ہو گیا. بالکل, کیونکہ کرکٹ میچز چل رہے ہوتے ہیں. بالکل, اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ T20 بھی چل رہا ہے. بالکل. اچھا, سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں کہ ایکنی کے بارے میں ایک مت ہے. ایکنی جو ہے نا اسٹریس سے آتی ہے یا آپ کی جینز میں ہوتی ہے. جن لوگوں کی جینز میں سپوز کسی کے فادر مدر کو ہے, ان میں سے کسی ایک نہ ایک بچے کو ضرور آتی ہے. اگر آپ کی جینز میں ہے تو آپ کو ایکسٹرا کیئر کرنا ہے, وہی جو میں نے آپ کو کلینزنگ میکینزم بتایا. پھر آپ نے ہائیڈریٹ کرنا اور اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے. پازیٹیو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. جب میرے حساب سے اسکن کی جتنی بھی ڈیزیزز ہیں نا وہ برین سے اوریجنیٹ کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی بہت کوئی اداس ہوتا ہے یا ڈل فیل کرتا ہے, اس کا رنگ اچانک سے کالا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میلیٹونن ایک آپ یہ سمجھیے عام الفاظ میں ایک انزائم ہوتا ہے, ایک یہ سمجھیے ریسیپٹر ہوتا ہے, وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ہمارا کلر ڈل ہو جاتا ہے. جب نیند ہم پوری نہیں کرتے, میلیٹن جو ہے وہ سلیپ انڈیوسر بھی ہے. تو اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو یہ ساری چیزیں اس پہ افیکٹ کرتی ہیں. تو بچوں کو سب سے پہلے چاہیے کہ دیکھیے رمضان میں یہاں کوئی پریچ کرنے نہیں آئی ہوں, لیکن چونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے تو تھوڑا سا عبادت کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے. اسکن کیئر تو ایک لائف لانگ پروسیس ہے. ساتھ میں یہ ہے کہ جیسے ڈائٹ کا میں نے آپ کو بتایا اس کا خیال. اور سب سے اہم بات ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اگر کسی کو کھانسی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھائی اس نے وہ دوا پی تھی, مجھے اس سے فرق پڑ گیا ہے تو تم بھی وہ پی لو. اب اس کی اسکن الگ ہے یا اس کی کھانسی الگ ہے, اس کا پرابلم الگ ہے. تو بہتر یہ ہے اگر آپ کی پرابلمیٹک اسکن ہے تو آپ کسی ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جا کے اس سے ایڈوائز لے لیں, اس کے اکارڈنگلی. آن لائن بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, میڈم میں نے یہ فلانا کا یوز کیا تھا اس کے بعد صحیح ہو گیا, پہلے تو ایسا نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے سلیکشن صحیح نہیں کی نا, پروڈکٹ کا قصور نہیں ہے, آپ کی سلیکشن کا قصور, کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور, ابھی ہم رمضان کی جب بات کریں, رمضان کا جب اینڈ ہوتا ہے نا, لاسٹ کے روزے ہوتے ہیں, اس وقت خواتین بہت زیادہ اپنی اسکن کی کیئر کرنے لگ جاتی ہیں, یا پھر یہ کہہ لیں کہ سیلون جانا ہوتا ہے انہیں, بلیچ کروا رہی ہیں, وائٹننگ کروا رہی ہیں. تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی, کیا سجیسٹ کریں گی, یہ کروانا چاہیے ایسے لاسٹ مومنٹس پہ؟ دیکھیے بلیچ تو اسکن کو ڈیمیج کرتی ہے, میں تو بلیچ منع کرتی ہوں ٹو بی آنیسٹ. کسی بھی برانڈ کی, میں کسی برانڈ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی, مگر بلیچ جو ہے کیمیکل ہے نا, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ایک ریگولر اسکن ریجیم رکھیں. اگر آپ اپنے ڈاکٹر, آج کل تو آپ کو پتہ ہے اسٹیٹک سب کو پتہ ہے, تو آپ کوئی نہ کوئی اپنی اسکن کے اکارڈنگلی ایک مینٹیننس ٹریٹمنٹ رکھیے, اس سے آپ کی اسکن اسموتھ بھی رہے گی. اور دیکھیے ایک دن میں اسکن گلو نہیں کر سکتی نا, اور جو چیز امیڈیٹلی ایک دن میں کرے وہ آپ کو نقصان کرے گی. تو ایسی چیز کریں جو کنٹینیوس ہو, پرزسٹنٹ ہو, تو وہ دکھے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ شروع سے کیئر کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر امرین, لاسٹ میں آپ کیا بتائیں گی کہ ابھی بس رمضان ہمارے ساتھ سامنے ہی ہے, ابھی روزے سٹارٹ ہو جائیں گے, تو ہم لوگ اپنی روٹین, آپ نے کہا نا ایک دن میں نہیں ہو سکتی, تو ابھی سے اپنی روٹین کیا بنائیں؟ میرا موٹو یہی ہے, میں نے آپ کو بتایا, کلین, موئسچرائز اینڈ پروٹیکشن. اس کے علاوہ سلیکشن آف فوڈ, گڈ پروٹین, گڈ فیٹ, جیسے نٹس ہو گئے. نٹس بہت کم لوگ کھاتے ہیں, کچھ ضروری نہیں ہے کہ بعد مہنگے آپ نٹس کھائیں. پینٹس کھا لیں, پمکن سیڈس کھا لیں. آج کل پی سی او کا پرابلم بہت زیادہ کامن ہے, وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے گڈ فیٹس جو ہے نا اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے تھے, اس کی وجہ سے آپ کا ہارمونل چینجز آ رہا ہوتا ہے. اور گڈ فیٹ اپ اینڈ ڈاؤن کیوں ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اسٹریس, ٹینشن اور بہت سی, آپ کو پتہ ہے ارلی ایکسپوجر اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے یہ افیکٹ کرتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ شروع سے اپنی رجیم رکھیں, اپنی ڈائٹ کا خیال کریں, اپنی سلیپ کا خیال رکھیں, اور نماز دعا جو ہے وہ ساتھ میں کرتے رہیں. بالکل, اس کی رونق آپ کے چہرے پہ خود ہی نظر آئے گی جب آپ روزے رکھیں گے, وہ ایک الگ ہی ہوگی, وہ گلو آپ کو اس طرح نہیں ملنے والا, نہ ڈاکٹر امرین کے پاس جا کے, نہ کوئی وائٹننگ کریم لگا کے. بہت شکریہ ڈاکٹر امرین, آپ ہمارے پروگرام میں آج آئیں اور آپ نے خاص طور سے بتایا کہ رمضان میں ہمیں اپنی اسکن کیئر کس طرح کرنی ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے تھینک یو. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا آپ ہمارے ساتھ.